بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا واقعہ ہے شیخ عبدالقادری جیلانی کا، کہ کیسے انہوں نے مشکل وقت میں بھی اپنی ماں کی نصیحت کو یاد رکھا، اچھائی کا دامن نہ چھوڑا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عبدالقادری جیلانی رسول علم کے لیے کسی دوسرے شہر بغداد جا رہے تھے۔ ان کی ماں نے ان کے کرتے میں 40 دینار کو سی دیا اور کہا کہ بیٹے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنی بھی مشکل آ جائے، جھوٹ کبھی مت بولنا، سچائی کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ اس بچے پر اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ ماں، میں تجھ سے سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے اوپر کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر آپ روانہ ہوئے۔ اس وقت سفر قافلوں میں طے ہوا کرتے تھے، کیونکہ بیابانوں میں سے گزر مشکل ہوا کرتی تھی۔ راستے میں قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، جس قافلے میں آپ بھی موجود تھے۔ جب ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا اور لوٹ مار شروع کی اور سب کا سامان لوٹ لیا، شیخ عبدالقادری چپ چاپ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ ابھی چھوٹے تھے۔ ڈاکو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے بچے، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو شیخ عبدالقادری کہنے لگے کہ ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکو ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا ڈاکو آیا اور کہنے لگا کہ کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ شیخ عبدالقادری پھر سے کہنے لگے کہ ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ بھی ہنستے ہنستے آگے بڑھ گیا۔ یہ بات ڈاکوؤں میں پھیلتی چلی گئی۔ سارے ڈاکو ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اگر اس کے پاس 40 دینار ہوتے تو بھلا یہ ہمیں کیوں بتاتا؟ یہ بات اتنی پھیلی کہ ڈاکوؤں کے سردار تک جا پہنچی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب اس بچے کو ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، تیرے پاس کیا ہے؟ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو اس بچے نے کہا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ سردار بھی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اچھا تو بتاؤ کہاں ہیں؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ میرے کرتے کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کی تلاشی لو، اس کے کپڑے کو ادھیڑو اور دیکھو کہ اس کے پاس 40 دینار ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہیں 40 دینار مل گئے۔ وہ بہت حیران ہوئے۔ سردار بھی بہت حیران ہوا کہ اس بچے نے سچ کیوں بتایا۔ یہ 40 دینار کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہوتی۔ سردار شیخ عبدالقادری سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آپ کو کس بات نے مجبور کیا سچ بولنے پر؟ ہمیں بھی بتاؤ۔ تو آپ کہنے لگے کہ مجھے میری ماں نے گھر سے نکلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا، چاہے کتنی بھی مشکل آ جائے، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ ماں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بس اسی بات نے مجھے مجبور کیا اور میں نے آپ کو سچ بتایا۔ اس بات کا اثر ڈاکوؤں کے سردار پر اتنا ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ ہائے میری بدبختی کہ میں نے اپنی ساری زندگی قافلوں کی لوٹ مار میں گزار دی۔ یہ جو میرے ساتھ ہیں، ان کی زندگی بھی میں نے برباد کر دی۔ اتنا کہہ کر وہ سردار شیخ عبدالقادری کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ اے بچے، تم پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہوں۔ تم نے ہی مجھے نصیحت دلائی ہے، تم نے ہی مجھے راہ راستے پر لایا ہے۔ میں آج عہد کرتا ہوں اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی چوری نہیں کروں گا اور میں اپنی باقی زندگی اللہ کی یاد میں گزاروں گا۔ اس سردار نے ایسا ہی کیا کہ اس کے باقی ساتھی بھی کہنے لگے کہ اے سردار، جب ہم چوری کرتے تھے تب بھی آپ ہمارے سردار تھے، آج بھی ہم توبہ کے وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں۔
ہیں، آپ کے ساتھ مل کر توبہ کرتے ہیں۔ سب نے مل کر توبہ کر لی اور کہا جاتا ہے کہ ان ڈاکیوں نے باقی زندگی اللہ کے ذکر میں گزار دی۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود ہی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔